انا اعطیناک الکوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے، ذاتی مکان اور گاڑی، بنگلہ اور پیسہ بے شمار ملے گا۔ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اگر آپ دولت کو سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ اللہ والو، آج کا قیمتی وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ ایک بہت ہی خاص اور نایاب عمل ہے۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا، یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ صحیح بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ والو، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا آپ کو فوائد ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوب عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار پتہ نہیں چلے گا، پھر عمل اثر نہیں کرتے، کچھ خاص احتیاطیں ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا نماز تہجد، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کرنے کی کوئی بھی پابندی نہیں، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی میری بہن، ماں، بیٹی کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کے بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں، دولت کی پریشانی یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ دور ہو جائے۔ اللہ والو، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، بس آپ نیت کر کے یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی عمل، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 3، 7 یا 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسبیحہ پڑھنے سے شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو، حسد ہو، کسی بھی طرح کے عصبی اثرات ہوں، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور جس کام میں اللہ کا نام لیا جائے اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر شروع کیا جائے، اس میں خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والو، آج جو میں عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر اس گھر میں دولت ہی دولت آتی ہے، گویا کہ وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ بیمار ہوں گے، اس عمل کی برکت سے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ کاروبار میں خوب برکت ہی برکت آتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ، بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاولد ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور دفعتاً سر اٹھا کر مسکرائے۔ پھر یہاں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لوگوں کے اس سوال پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مسکرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کی تلاوت کی اور فرمایا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ بھی میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے۔ نسائی کی حدیث میں ہے یہ واقعہ مسجد میں گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ اللہ والو، درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود و سلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ فرمایا اس میں بھی اضافہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ والو، درود و سلام قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں رونق افروز تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی،
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کے جس کو بخشا جائے اس کو بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے نام معاشناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کا پیام آیا ہے جس میں یوں ارشاد فرمایا کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور جو ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ درود و سلام اللہ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے شمار فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ اور خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ درود و سلام روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی علائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام شرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن جمعے کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا۔ جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔
درود و سلام نزول رحمت خداوندی کا باعث ہے۔ درود و سلام کا ورد رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود و سلام کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب پر سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنی ہے، سارا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اس صورت میں اللہ پاک ہمیں یہ بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ اللہ والو، آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہی بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامل سے کہتی ہوں، اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا، جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ ایک بار وظیفہ مکمل پھر سن لیں کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3، 7 یا 11 بار۔ درود پاک پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ۔ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ سورہ کوثر مکمل کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح سے مراد 100 دانے، یعنی 100 دانوں کی آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اب آپ نے دعا کرنی ہے، اے میرے پاک پروردگار، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ کاروں پر اپنے گھر کے دروازے نہ بند کر۔ ہم سیاہکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے یا نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے یا چھپ کر یا ظاہر کیے۔ ہم اپنے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہر اور پوشیدہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکی اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ والو، اگر ہم 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام برائیوں سے بچا لیں گے۔ یعنی نماز تقویٰ سکھا دیتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کر لیں اور اسے باقاعدگی سے ادا کریں تو ہم ہر طرح کی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔
اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب کرے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔